صاحب، جو شخص بھی ملازمت پیشہ ہوتا ہے، ملازمت کے ابتدائی دن سے لے کے اس کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے: ریٹائرمنٹ۔ اور یہ لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اصل ذائقہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انسان ریٹائر ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب 35 سال تک نوا وقت ملتان سے بحثیت سب ایڈیٹر، بحثیت نیوز ایڈیٹر، بحثیت روئی رنگ انچارج وابستہ رہے، اور انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ خدمات سر انجام دیں۔ جب ریٹائر ہوئے تو ان کے کیا جذبات تھے، آئیے ذرا ہم ان سے سنتے ہیں۔ جی مجھے اندازہ نہیں تھا ہاں جی کہ ریٹائرمنٹ کا جو پروسیس ہے یا جو وقت ہے ہاں جی وہ کیا نتائج لے کر سامنے آتا ہے۔ ہوں، مجھے خیال تھا کہ یہ روٹین ایسے جاری رہے گی۔ جی ایک دن کیونکہ پرائیویٹ اداروں میں وقت مقررہ سرکاری اداروں کی طرح نہیں ہوتا ہاں جی کہ 60 سال کی عمر پر آدمی خود ریٹائر ہو جاتا ہے، جی تو یہ دفتر کی یا ادارے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کب تک اپنے کارکنوں کو برداشت کرتے ہیں۔ جی تو اللہ کا شکر تھا کہ میں یوں سمجھیں کہ 35 سال نوائے میں گزار کے اپنے آپ کو سینئر صحافیوں میں شمار میرا ہونے لگا تھا۔ جی تو بقول شخص ہے کہ جس وقت کام آدمی سیکھ جاتا ہے جی اور پختہ ہو جاتا ہے ہاں تو جی اس وقت اسے ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ جی تو میں ایک روز معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر آیا تو مجھے ریسیپشن پر پیغام ملا کہ ہمارے جو برانچ مینیجر ہیں ڈوگر صاحب ہاں جی وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں جی تو میرے ذہن میں یہ بالکل گمان بھی نہیں تھا کہ یہ میرا ریٹائرمنٹ کا لیٹر آیا ہوا ہے۔ جی میں نے سرسی طور پر کہا کہ اچھا میں مل لیتا ہوں ان سے۔ جی جب سیٹ پر پہنچا تو وہاں نیب قاصد جو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا اس نے کہا کہ سر وہ ڈوگر صاحب یاد کر رہے ہیں آپ کو۔ ہاں جی میں صورتحال سے بے خبر ڈوگر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا جی تو وہ ایک لیٹر نکال کر میرے سامنے رکھ دیا انہوں نے، ہوں جس میں لکھا تھا کہ بھی آپ جو ہے آپ کو ریٹائر کیا جا رہا ہے ہوں اور اپنے واجبات کے لیے آپ دفتر سے رابطہ قائم کریں۔ ٹھیک تو میں نے پوچھا کہ ابھی میں ڈیوٹی کروں یا گھر چلا جاؤں، ہاں جی کیونکہ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے کہ جب ریٹائرمنٹ کے وقت لوگوں کو جو ڈیوٹی پر آئے تھے جی انہیں واپس جانا پڑا، ہاں جی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آج آپ ڈیوٹی کریں گے، کل سے آپ کی ریٹائرمنٹ لاگو ہوگی۔ جی تو یقین کریں مجھے وہ اس دن کی ایک دن کی حاضری بہت غنیمت محسوس ہوئی ہاں جی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا اثر قبول کروں گا، لیکن بہرحال یہ وقت آنا تھا۔ ہاں جی تو میں نے گھر آ کر بات کی گھر والوں سے کہ بھی یار یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو میرے گھر والے مجھ سے کہیں زیادہ یعنی حوصلے میں تھے۔ ہاں جی ان کا کوئی بات نہیں، آپ ماشاءاللہ آپ نے اتنی محنت اور دیانت کے ساتھ کام کیا ہے، ہاں جی تو کوئی یہ دن تو آخر کار آنا ہی ہوتا ہے ہاں جی کہ ایک دن ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ جی تو وہ یعنی لیکن میری خواہش تھی کہ اگر کچھ ٹائم پہلے بتا دیا جاتا ہوں تو میں ذہنی طور پر تیار ہوتا۔ یہ اچانک جو فیصلہ ہوا نا، اس کی وجہ سے مجھے کئی دن تک پریشانی رہی، جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ یعنی حالات نارمل ہوتے چلے گئے۔ حالات نارمل ہوتے چلے گئے اور میں اسے معمول کا ایک عمل سمجھنے پر قادر ہو گیا۔ جی اچھا شاہ صاحب، خوشیاں اور کچھ تلخ لمحات، کچھ دکھ کے لمحات ہر انسان سے وابستہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بابا آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ ترتیب دیا جا رہا تھا تو اس پر 90 دن غم کی بارش ہوئی اور 10 دن خوشی کی بارش ہوئی، اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں خوشی کی تعریف کچھ یوں کی کہ دو غموں کے درمیان میں آنے والا معمولی سا وقفہ
خوشی کہلاتا ہے۔ تو آپ کے لیے وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی، اور کون سا لمحہ ایسا تھا جب صدمات اور دکھ نے آپ کو اندر اور باہر سے توڑ کے رکھ دیا؟ جہاں تک خوشی کا تعلق ہے، جی مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، جی تو ان دنوں میں ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے ہاں جی پرائمری اسکول میں، جی تو کتابیں 3-4 ہوتی تھیں، وہ تھیلے میں ڈال کر ہم لوگ لے جایا کرتے تھے، ہاں جی اور بعض بچے صندوقچی قسم کی چیزیں ہوتی تھیں جن میں وہ چیزیں اپنے سامان کتابیں کتابیں وغیرہ۔ وغیرہ جی رکھ کر لے جاتے تھے۔ ہوں تو مجھے بھی شوق ہوا کہ ابا جی سے فرمائش کی کہ مجھے صندوقچی لے دیں، اچھا جی تو وہ ہمارے گاؤں میں بس آیا کرتی تھی، ہوں تو ابا جی گئے ہوئے تھے شہر، ہاں جی اس شام کے ٹائم بس واپس آتی تھی، ہاں جی تو میں اس ہمارے گاؤں کے سامنے رکتی تھی، تو میں وہاں پہنچا ہوا تھا، ہاں جی تو جب میں نے گاڑی کے اندر ہی بس کے اندر ابا جی کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک صندوقچی تھی، جی تو میں خوشی سے ناچنے لگا۔ اچھا اتفاق ایسا کہ وہ اس بس میں میرے ایک استاد بھی ابا جی کے ساتھ آئے، جی تو انہیں اگلے بس اسٹاپ پر اترنا تھا، تو انہوں نے لیکن مجھے ناچتے ہوئے دیکھ لیا، تو اگلے دن جب کہیں میں رنگین اسکول، خان صاحب تو نہیں تھے؟ باشر میر صاحب تھے، بادشاہ میر صاحب، اچھا جی تو وہ اگلے دن کہنے لگے کل میں نے تمہارا ناچنا دیکھا تھا، تو مجھے اتنا شوق تھا اچھا جی اس کا، جی تو وہ صندوقچی میرے پاس اب بھی محفوظ ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی وہ بات ہے۔ میری بھتیجی، میرے بھائی اسحاق صاحب کی بیٹی، وہ اس کے قبضے میں تھی، جی تو میں نے اسے بڑا خوبصورت بیگ لے کر دیا کہ بھی اس کی عوض تم یہ صندوقچی مجھے دے دو، جی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ تایا ابو آپ کیا کریں گے اسے لے کر، جی تو اسحاق نے اسے سمجھایا کہ بھی جس طرح چیزیں تمہیں اپنی چیزیں پیاری ہیں، ہاں جی بھئی تمہارے تایا ابو کو بھی یہ صندوقچی بڑی پیاری ہے، یہ ان کے بچپن کی نشانی ہے، جی تو وہ چنانچہ پھر اس نے خوشی سے مجھے وہ تحفہ دے دیا، ہاں جی اور میں نے قبول کیا۔ ہاں جی تو غم کے 2 صدمے ہماری، مطلب ہے کہ والدہ کا انتقال اچانک جب ہوا۔ اچانک سنا، میں ڈیوٹی پر تھا کہ محسن کا فون آیا میرے بیٹے کا ہاں جی کہ رونے لگا وہ، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیونکہ بیمار تو وہ تھوڑی بہت تھیں، لیکن ایسی نہیں تھی کہ بھی اچانک یہ خبر آتی ہو۔ اس دن یعنی صبح کا ناشتہ بھی انہوں نے خود بنایا، اور جہانیاں سے ہو کے واپس۔ تو وہ مطلب ہے کہ میرے لیے ایک ایسا دھچکا تھا ہاں جی کہ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے دوست بھی سمجھ گئے کہ کوئی صدمے کی بات ہے، وہ مجھے آ کر تسلیاں دینے لگے۔ جی دفتر میں رات کے 12 بجے سے بعد کا ٹائم تھا، ہاں جی اور وہ پھر مجھ سے تو پھر کام نہیں ہو رہا تھا، میں پھر اپنے نائب کے سپرد کر کے معاملات، تو میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جی دوستوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں، میں نے کہا نہیں بس میں چلا جاؤں گا۔ جی رستے میں ابا جی کا فون آیا، ہاں جی تو وہ بلکہ مجھ سے زیادہ حوصلے میں تھے، جی واقعی۔ انہوں نے مجھے بڑی یعنی دکھ کے ساتھ لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ امی کی وفات کی خبر سنائی، جی تو میں وہاں گاڑی کھڑی کر کے کافی رویا بیٹھ کر، تو اس کے بعد گھر پہنچا تو گھر والے انتظار کر رہے تھے، اور پھر 2 سال کے بعد ابا جی بھی اسی طرح اچانک ہمیں چھوڑ گئے۔ ان کے یعنی جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ جب انسان کا حساب ہوگا ہاں جی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ بھی مجھے یہ ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ واپس بھیج، جی میں تاکہ صدقات خیرات کروں، جی تاکہ کہ میری بخشش ہو جائے۔ ہاں جی تو ایک تو سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھی صدقہ خیرات کتنا بڑا درجہ ہے، جی کہ وہ نمازوں کی بات نہیں کرتا کہ میں نمازیں پڑھ لوں یا کوئی اور کام کر لوں، جی صدقے کا ذکر کرتا ہے کہ جی مجھے آپ بھیجو واپس دنیا میں تاکہ میں صدقہ کروں جی اور میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ جی
تو اگرچہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے مقدور بر خدمت کی، والدہ اور والد دونوں کی، جی لیکن یہ کہ بھی اب بار بار خیال آتا ہے کہ بھی انہیں اور زندہ رہنا چاہیے تھا تاکہ میں اور خدمت کرتا ان کی. ہاں جی، تو لیکن یہ قدرت کا یعنی نظام ہے. نظام قدرت ہے کہ جب کسی کا وقت آتا ہے جی تو وہ پھر ٹلتا نہیں ہے. ہاں جی تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ نظام، جی اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. اللہ تعالیٰ کے بس میں کیا، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جی کہ جب چاہے کسی کو واپس بلا دے. ہاں جی تو ان کا وقت برا ہوا تو وہ، لیکن وہ صدمہ مجھے اب تک یعنی نہیں بھولتا جی کہ وہ کیسی یعنی غم اور صدمے کی بات تھی. جی. واقعی یہ کہ بعد دیگرے آپ کی امی 2014 میں فوت ہو گئے، 2016 میں چچا جان فوت ہو گئے، اور 2019 میں احمد فاروق مشہدی صاحب وہ فوت ہو گئے. تو یہ پے در پے صدمات تھے واقعی، ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیا ان صدمات نے. تو واقعی یہ خدائی سلسلہ ہے، کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. شاہ صاحب، وہ انسان گھر میں جب ہوتا ہے تو اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ کتنا طویل ہو، وہ کتنا کم ہو، برل وہ وقت تو گزرتا ہے. تو آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے وقت گزارا، بچوں کو کیسا پایا، اہلیہ کو کیسا پایا، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو کیسا پایا؟ بچوں کی پرورش ایک مشکل کام ہے، جی یہ آسان نہیں ہے. اس لیے کہ بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ کس وقت بچے کو ڈانٹنا تھا، ہاں جی کس وقت پیار کرنا تھا، ہاں جی اور کس وقت انہیں کوئی سزا دینی تھی یا نہیں دینی تھی. جی یہ سمجھنے والی بات ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. ہوں اور مجھے بھی یعنی اگرچہ مطلب ہے کہ میرے والدین بھی بڑے شفیق تھے، ہاں جی لیکن پھر بھی مجھے بچپن میں بھی احساس ہوتا تھا کہ یعنی مطلب کہ اگر یہ ابا جی اس طرح کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. جی لیکن یہ کہ جب خود میں اپنے بچوں کی اس انداز میں پرورش نہیں کر سکا جی جس انداز میں کرنی چاہیے تھی. جی اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک دور تھا جو گزر گیا. ہوں میں اپنے گھر والوں کا بہت شکر گزار ہوں ہاں جی کہ خاص طور پر اپنی اہلیہ کا، جی کہ انہوں نے ہر قسم کے حالات میں میرا ساتھ دیا. ہاں جی. مشکل اوقات بھی آئے لیکن انہوں نے حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ میرے ساتھ برداشت. یعنی سفر گزارا. جی ایک شاید ہی کبھی انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا ہو. جی ایک یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے لاہور میں دفتر نوائے سے پیشکش ہوئی کہ آپ لاہور آفس آ جائیں، جی وہاں آپ کے لیے بہتر مواقع ہیں. ہوں تو میں نے اہلیہ سے مشورہ کیا ہاں جی تو وہ کہنے لگی بھی اگر آپ خوش رہ سکتے ہیں تو ہم رہ جائیں گے. جی مطلب یہ کہ بھی آپ چلے جائیں لاہور، جی ہم یہیں ملتان میں رہیں گے، ہاں جی اور اگر آپ رہ سکتے ہیں ہمارے بغیر تو ہم مطلب آپ خوش ہیں تو تو اس میں ہم بھی خوش ہیں، گزارا کر لیں گے ہم بھی یہیں. گزارا کر لیں گے. آپ وہ جی دیکھیں جو چیز آپ کو پسند ہے اور آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. جی تو کئی موقع پر مجھے یاد ہے کہ میری اہلیہ نے مجھے مشورہ دیا ہاں جی اور وہ بڑا درست مشورہ ثابت ہوا. جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے ایک رشتہ دار خاتون ہاں جی جو میرے رشتے کی بہن لگتی تھی، ہوں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئی. ہاں جی انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، ہاں جی تو میرے ہاتھ اس وقت تنگ تھا کافی. ہاں جی میں چاہتا تھا کہ ان سے مدد کر لوں. جی تو اہلیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ آپ بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو، جی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، ہاں جی آپ چاہے کسی سے ادھار لے کر دیں ہاں جی لیکن اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں. جی چنانچہ میں نے اس کے لیے کچھ پیسوں کا بندوبست کیا ہوں اور اسے دے کر رخصت کیا. ہاں جی تو مجھے اب تک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں اسے
مایوس لوٹا دیتا تو شاید اس پر میں بہت پچھتاتا. جی تو لیکن یہ کہ بیوی کے مشورے پر میں نے عمل کیا ہے، اور ایسے کئی واقعات ہیں جس میں نے ان کے مشورے پر عمل کیا، ہاں جو بعد جی میں وہ بالکل درست ثابت ہوا، ہاں جی. اور اس کے بڑے اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے. اچھا، وہ گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی خاوند اور بیوی کی سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، کیا آپ کے درمیان بھی ایسے ہاں مواقع؟ مطلب ایسے مواقع آئے، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں گھر میں ایک کاغذ پر لکھ کر لگا دیا کہ یہاں بھونکنے کی آزادی ہے، جی. اور یہ کہ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی. اچھا. وہ چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا، تو میں نے یہ کہ خود اپنے آپ کو بھی اس عمل میں شریک کرتا کہ جی بکواس میں نے کی تھی، جی. اور یہ کہ یہ بات میں نے مذاق میں کی تھی. اچھا. تو اس سے تھوڑی سی خوشگواریت پیدا ہو جاتی. ہاں جی اور یوں وقت ٹل جاتا. ہاں جی. ایسی کوئی سیریس، اللہ کا شکر ہے کہ لڑائی ہماری نہیں ہوئی، جی لیکن اس کا سارا کریڈٹ میری اہلیہ کو جاتا ہے جی. کہ اگر کبھی میں غصے میں بولا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، بس اس وقت خاموش ہو گئیں. جی بعد میں پھر مجھے کہہ دیتی تھی کہ یہ آپ نے زیادتی کی تھی. جی بالکل.